سر آپ نے دیکھا اس ہوٹل کے کمرے میں ہمارے جانے کے بعد یہ آدمی سب سے پہلے پہنچا تھا۔ اس کی بے چینی دیکھنے سے پتہ چلتا یہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ ہوا ہی نہیں۔ دیکھنے کے لائق ہے اس کی شکل۔ سارم جو سلطان کا خاص ملازم ہے وہ بولا تھا سلطان سے، اسکرین پر خوش شکل آدمی کی تصویر دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اس وقت وہ مینشن کے اس کمرے میں تھا جہاں سے پورے محل کی سیکیورٹی دیکھی جا سکتی تھی۔ ساتھ ہی دوسرا کمرہ تھا جو کانفرنس روم کی طرف بنا ہوا تھا، جہاں خاص میٹنگ کی جاتی تھی یا ڈسکس کرنا ہو یا کچھ تو یہیں ڈسکس کیا جاتا۔ یہ تصویر گارڈز کو دکھا دو، اگر مینشن کے آس پاس نظر آئے گولی مار دے اسے۔ سلطان نے ایک لمحے میں اپنا حکم سنایا تھا۔ ویسے اس کا نام کیا ہے، یہ کون ہے اور کیوں آیا ہے؟ سلطان نے کئی سوال ایک ساتھ پوچھے تھے۔ سر میں نے بھیج دی یہ تصویر، پتہ چل جائے گا کچھ دیر میں، سارم نے کہا۔ وہ کھڑا تھا جبکہ سلطان بڑے سے صوفے پہ پھیل کے بیٹھا تھا۔ سلطان حرام مشروب منہ سے لگاتا لطف انداز ہو رہا تھا۔ سارم اسے ڈیٹیلز بتا رہا تھا کہ پاکستان میں کس طرح ان کا سب سے بڑا گروپ پکڑا گیا تھا اس ایس ایس پی نے۔ وہ بخور دیکھتا ہوا بولا، ویسے اس ایس ایس پی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کبھی فارم آ ہی نہیں سکتا جب تک میں نہ چاہوں۔ سلطان نے مکرائے ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا، سر اس ایس پی کا کیا کرنا ہے، پاکستان ہمارا سینٹر ہے، سب سے بڑا پکڑوا دیا ہے اس نے۔ سارم نے فکر مندی سے کہا، تھوڑا اچھلتا ہے اچھلنے دو، پھر مزہ آئے گا مارنے میں۔ سلطان پر ہاتھ باندھنے سے پہلے اپنے آستین کے سانپوں کو کچلے تو پھر سلطان تک پہنچیں گے یہ لوگ۔ ان کے خود کے آستین میں اتنے سانپ ہیں جن کو مارتے مارتے خود ذلیل ہو کر یہ مر جائیں گے۔ سلطان تک ان کی پہنچ ناممکن ہے سارم۔ سلطان نے مغرور لہجے میں کہا، یس سر آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ سارم مؤدب لہجے میں بولا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سارم نے آ کر سلطان کو بتایا، سر یہ ولی شاہ ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، پاکستان کے علاوہ عرب ملکوں میں اس کا بزنس پھیلا ہوا ہے، انتہائی شریف آدمی ہے، معلوم کرو اس کا کیا تعلق ہے اس لڑکی سے۔ سلطان کا اشارہ مانور کی طرف تھا۔ سلطان نے کہا، اوکے سر۔ سارم نے کہا اور سلطان اٹھ کر کھڑا ہوا ریڈ روم جانے کو، جہاں مانور اس کا انتظار کر رہی تھی سج سوج کر۔ یہ کیا کرنے لگے تھے تم؟ ولی شاہ کو کسی نے پکڑا جو راستہ کراس کر کے سلطان کے مینشن کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جنید خان زدہ تم یہاں؟ ولید حیران ہوا اسے دیکھ کر۔ دبئی میں، جبکہ وہ دونوں لندن میں سے ایک ہی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے تھے، اتنے وقت کے بعد روبرو ہونا حیرت کا مقام تھا۔ ہاں میں بزنس کے سلسلے میں آیا ہوں، پر تمہارا یوں اس طرح کھڑے ہو کر اس مینشن کو گھورنا مجھے عجیب لگا تو روک بیٹھا۔ یہ جگہ ہم جیسے لوگوں کی جانے کی نہیں، کیا بات ہے، اینی پرابلم؟ وہ فکر مند سے اپنے دوست کو تک رہا تھا۔ مجھے جانا ہے وہاں، اس شخص سے مل کر پوچھنا ہے آخر کیوں رکھا ہے اس نے میری مانور کو۔ ولی شاہ اذیت میں بولا تھا، وہ جان چکا تھا مانور اس جگہ ہے۔ پلیز ولی شاہ آپ جلدی بازی نہ کرو، ان لوگوں کے منہ لگنا فضول ہے، یہ منہ سے زیادہ گولی کی زبان بولتے ہیں۔ جگہ ہمارے جیسے لوگوں کی جانے کی نہیں ہے، جنید خان زینب نے سمجھایا۔ اچھا ہے مار دے مجھے، کم سے کم جس درد اور اذیت میں ہوں کم تو ہو۔ ولی شاہ دکھ سے بولا، اللہ نہ کرے ایسے نہیں کہتے، پلیز یار آؤ میرے ساتھ۔ جنید خان زدہ زبردستی سے وہاں سے لے گیا۔ اس وقت تو ولید جنید کے کہنے پر وہاں سے لوٹا، پر دونوں وہاں جانے کا ارادہ رکھتے تھے کیونکہ اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جنید خان زدہ اسے سمجھاتا رہا کہ کوئی مدد نہیں کر سکتا اس کی، یہاں تک کہ پولیس بھی کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سب بھی سلطان کی غلام ہیں۔ وہ اس وقت تو ٹھہر گیا پر دبئی چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا جب تک مانور کو نہ دیکھ لے۔ جنید نے اسے کہا کہ چلو اس کے ساتھ ملے اس کی فیملی سے، پر ولید نے معذرت کر لی کیونکہ اس کی ایسی حالت نہیں تھی کہ جنید کی بیوی کے بچوں سے مل سکے۔ جنید کے جانے کے بعد وہ ہوٹل کے روم میں بیٹھا آگے کا سوچنے لگا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے کہ پاکستان سے آنے والی کال اٹھائی جہاں اسے پتہ چلا تھا کہ حیدر شاہ کو دوبارہ ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑا، ان کی طبیعت خراب ہے۔ پھپھو کی زبانی سن کر اس نے فلائٹ بک کروا لی تھی واپس جانے کی۔ اس کا اندازہ رو رہا تھا، وہ کچھ نہیں کر پایا اپنے عشق کے لیے، اس کا اندر رو رہا تھا، وہ کچھ کر نہیں پایا اپنے عشق کے لیے، اسے مجبور واپس جانا پڑ رہا تھا پاکستان۔ وہ حیدر شاہ کے معاملے میں کوئی لاپرواہی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے واپس جا رہا تھا۔ حسرت سے دیکھ رہا تھا وہ ایئرپورٹ پر کھڑا دبئی کو نم آنکھوں سے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ قسمت نے اسے بدترین موت سے بچا کر واپس بھیج رہی تھی اور یہ اس مہربان ذات اللہ کی بدولت ہوا تھا جس کی مصیرت نے اسے بچا لیا تھا۔
میرا خیال ہے فلم نیکسٹ ویک ریلیز ہونی ہے، بہتر ہوگا ہم پاکستان میں ہو، ورنہ ہماری وطن پرستی پر سوال ہوگا کہ اپنی فلم کی پروموشن نہیں کر رہے اپنے ملک میں بیٹھ کر، ساتھ ہی ساتھ یہ بات گردش کرے کہ خود باہر ملک بیٹھے ہیں، جبکہ فلم ریلیز ہوئی ہے پاکستان میں۔ داؤد صدیقی نے کہا نمرا خان کو باہوں میں بھرتے ہوئے۔ نمرا خان نے اتفاق کیا اس بات سے، وہ اس کے ساتھ اس کے ہوٹل کے روم میں تھی، حرام مشروب سے لطف اندوز ہونے کے بعد دونوں ایک دوسرے میں مدہوش سے بیڈ پر آ گئے تھے۔ اس وقت بھی بیڈ پر نیم برہنہ حالت میں تھے دونوں۔ سعد ملک بھی یہی کہہ رہا تھا۔ نمرا خان نے کہا کل بکنگ کرواتے ہیں، داؤد نے کہنے کے ساتھ پوچھا بھی تصدیق کے لیے۔ ٹھیک رہے گا، میں بھی اپنی سیکرٹری کو فون کر کے کہتا ہوں۔ اور واقعی نمرا خان کو باہوں میں بھرتا، وہ موبائل کان سے لگاتا، اپنے سیکرٹری سے بولا بکنگ کروانے کو۔ وہ اس کے سینے پہ اپنی انگلیوں کا جادو چلا رہی تھی۔ بکنگ کروانے کے بعد وہ اس پہ جھکتا ہوا بولا تم میں وہ مزہ ہے جو اچھی خاصی نوجوان لڑکیوں میں نہیں۔ وہ اس کے گالوں پہ ہونٹ رکھ گیا۔ داؤد صدیقی کے علاوہ کئی مردوں کے ساتھ بے وقت اس کے تعلقات تھے، ان دنوں دوبارہ عروج پر اس کا آنے والا تھا، جس کو سوچ کر ہی خوش ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد واپس شرم کے سر پردے گرانے کے بعد وہ دونوں نڈھال پڑے تھے بستر پر۔ کچھ وقت ریلیکس ہونے کے بعد داؤد صدیقی بولا ویسے سلطان سے بات ہوئی تمہاری؟ آخر تمہاری بیٹی اس کی ملکہ بنی ہے ان دنوں، لعنت بھیجو اس پر، کسی کام کے نہیں، اس کا رسپانس زیرو رہا، کیا فائدہ، الٹا میرا تو نقصان ہو گیا۔ نمرا خان نے بال جھڑ کر جن کو داؤد نے اپنے ہاتھوں پر لپیٹ رہا تھا۔ نمرا خان کی بات پہ داؤد صدیقی کی ہنسی چھٹی تھی، وہ غصے سے آنکھیں دکھانے لگی تو وہ سنبھل کر بولا وہ کیوں؟ دوبارہ اسے اپنے باہوں میں بھر گیا تھا وہ۔ میرے بڑھاپے کا سہارا میری بیٹی کو چھین گیا یہ شخص، اب ملکہ بنانے کے بعد قید کر دے گا، میرا کیا فائدہ؟ نمرا خان غصے سے بولی تھی اپنی بیٹی کی قیمت مانگ لو، کروڑوں دے گا سلطان، اس کے پاس دولت کی کمی نہیں، داؤد صدیقی نے کہا مشورہ دیتے ہوئے۔ داؤد صدیقی کے مشورے پہ وہ دانت پیس کر بولی اس کے پاس دولت کی کمی ہو یا زیادتی، مجھے کیا فائدہ سلطان سے؟ وہ شان بے نیازی سے بولی پھر بھی ایسا کیا ہو گیا جو تم ایسا بول رہی ہو؟ اس سے پوچھا کیونکہ نمرا خان کی باتیں ادھوری تھی اس لیے۔ مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہو سکتا ہے، کچھ نہیں دے گا وہ، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گا، ایک فیور تو دیا نہیں، پیسے مانگ کر دشمنی کیوں مول لوں ایسے شخص سے؟ نمرا خان نے چڑھ کر کہا ویسے تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ پھول میری کھیتی کا ہے، کم سے کم اس کا کچھ تو تمہیں بھی ہر جانا ملنا چاہیے۔ داؤد صدیقی کمینگی سے ہنستے ہوئے بولا تھا ویسے داؤد صدیقی تم کمینے کے کمینے ہی رہنا، تمہارے سدھرنے کے چانسز نہیں۔ نمرا خان اب کے ہنستے ہوئے بولی وہ اسے خود پہ گرا گیا، وہ اس کی باہوں میں سوچ رہی تھی کاش میں خود بھیجتی مانور کو، اس کے پاس تو بہت بڑی قیمت وصول کرتی سلطان سے، پر خود سلطان نے اسے پسند کیا تھا پہلی فلم کی شوٹنگ دوران، تو سارا کریڈٹ اس کا خود کا ہے، مجھے کیوں دے گا کچھ؟ وہ دل میں افسوس کرتی رہی اور داؤد ایک بار پھر اس پہ نچھاور ہونے کو تیار ہو چکا تھا، وہ بھی اس کی کھلی باہوں میں مکمل سما کر سب بھول چکی تھی۔ چودھری یاد رکھنا SSP کو NOC مت دینا، فوراً جانے کی۔ وہ ریڈ روم کے پاس ہی پہنچا تھا جب پاکستان سے کال آئی تھی سلطان کو، جس کی وجہ سے اندر جانے کی بجائے باہر ٹیرس کی طرف آ کر اس کی کال اٹھا گیا۔ سلام دعا کے بعد وہ پہلا ضروری جملہ یہی بولا تھا کیونکہ چودھری اسے بتا رہا تھا کہ اس پہ فورس کیا جا رہا ہے، کیوں اذلان شاہ کی NOC بار بار نامنظور کی جا رہی ہے، جبکہ ڈپارٹمنٹ کی طرف کلین چٹ مل چکی تھی اسے جانے کی، جس پر سلطان شیخ نے صاف انکار کیا تھا اسے روکا جائے۔ بالکل جو تمہارا حکم وہی ہوا ہے سلطان، چودھری نے اسے بتایا۔ SSP صرف میرا ایک گروپ پکڑا ہے اور خوش ہو رہا ہے، بیوقوف ہے شاید، مجھے جانتا نہیں، اس نے میرا ایک گروپ پکڑا اور میں نے یہاں اس کے 4 آدمی مارے ہیں، سلطان نے کہا مغرور لہجے میں۔ چاروں ایجنٹ تم نے آئیڈینٹیفائی کر لی؟ چودھری حیران ہوا اسلئے میں۔ بس چودھری سوچتا ہوں پاکستان میں آ کر تیرے اس SSP کو مارتا ہوں، تب جا کر مجھے سکون ملے گا، سلطان نے فخریہ لہجے میں کہا۔ طاقت کا نشہ سر چڑھ بول رہا تھا، وہ ملک کے بڑے پہنچے لوگوں کو خرید چکا تھا ان کی سیاست کو چمکانے کی آڑ میں۔ کیا مطلب سلطان تم پاکستان آنا چاہتے ہو؟ چودھری نے پوچھا حیرت سے بھرپور لہجے میں۔ ہاں یہ انتظام تم کرو گے چودھری، آخر تیری سیاست پاکستان میں چمکانے میں میرا حصہ ہے، سلطان نے کہا۔ بے فکر ہو جاؤ، کب سلطان ہمیں موقع دو گے مہمان نوازی کا؟ چودھری نے پوچھا لہجہ خوشگوار بناتے ہوئے، جبکہ اندر ہی اندر چودھری فکر مند تھا اس کے پاکستان آنے سے۔
جلدی بتاتا ہوں، فی الحال یہاں کچھ کام ہے۔ سلطان نے کہا، انتظار رہے گا تمہارا۔ چودھری نے کہہ کر کال کر دی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بیڈ روم کی طرف بڑھا جہاں وہ حسینہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سر، ہمارے چاروں ایجنٹ مارے گئے، اذلان شاہ نے افسوس سے کہا چیف کے سامنے بیٹھ کر۔ مشن کا چیف ان کا ڈی آئی جی صاحب تھے۔ یہ بہت بڑا لاس ہے ہمارا۔ ڈی آئی جی صاحب تھے۔ سر، مجھے افسوس ہے، اذلان شاہ نے کہا۔ مشن فیل ہو گیا اذلان۔ ان کے ماتھے پر بے انتہا شکن تھا، فکر اور پریشانی کی۔ نو سر، میری آخری سانس سے جب تک ہے مشن فیل نہیں ہو سکتا۔ یہ جاب، یہ ملک، یہ پروفیشن میرا عشق ہے۔ عشق آخری سانس تک رہے گا سر، اذلان شاہ نے تڑپ کر کہا۔ اذلان بخت عالم شاہ، میں اپنے اور آفیسر کھونے کا رسک نہیں لے سکتا۔ مشن فیل ہو گیا۔ انہوں نے دکھ سے کہا اس کا پورا نام لیتے ہوئے۔ وہ اکثر اس کے پورے نام سے بلاتے جب کسی بات پہ تنبیہ کرنی ہوتی ان کو۔ نو سر، ناممکن، آپ مجھے نہیں روک سکتے اب، اذلان شاہ نے دو ٹوک کہا۔ ایک عشق تو مجھ پر میں نے خود ممنوع کیا ہے، دوسرا عشق مجھ پر کوئی ممنوع نہیں کر سکتا۔ اذلان نے سوچا پر کہا نہیں۔ اس نے کہا تو بس اتنا۔ سر، اجازت چاہتا ہوں۔ ان کی اجازت ملتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور جانے لگا۔ ڈی آئی جی خان صاحب نے اس سے جاتا ہوا دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ کبھی وہ بھی اسی طرح پرجوش ہوا کرتے تھے، انہیں ڈیوٹی سے بھی یوں ہی عشق ہوا کرتا تھا۔ انہیں یاد آیا کس طرح نیاب کی مدد سے انہوں نے شیری اور اس کے گینگ کو پکڑایا تھا۔ نیاب اسے خان بھائی کہتی تھی۔ اس کے مر جانے کا دکھ آج تک تھا ڈی آئی جی اکبر خان کو تھا۔ بابا بابا، دونوں بیٹیاں اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ جو اتنی دیر کام کر کے تھک کر بیزار ہو کر آنکھیں مولنے لگا تھا، کیونکہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا آگے کیا کرنا ہے۔ کیا ہوا بابا کی جان، اب تک سوئی نہیں آپ دونوں؟ اذلان شاہ نے تانی اور نینو سے کہا۔ وہ دونوں سے گلے آ لگی اور اس سے کہانی سننے کی فرمائش کرنے لگی۔ جانے کیا ہوا، وہ بھی دونوں فرمائشیں مان کر زور و شور سے سنانے لگا۔ وہ دونوں اسے لگ کے سو گئی تھی۔ دونوں کے چہرے پہ پرسکون اور آسودگی سی مسکان تھی۔ اس کے اندر بھی سکون سا اترا تھا اس لمحے۔ وہ کچھ سوچتا ہوا باہر آیا۔ سمر لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھی تھی، خاموشی سے پیر کے انگوٹھے سے زمین کو کھرچ رہی تھی، جیسے اذلان شاہ کو اندازہ تھا وہ کسی گہری سوچ میں مگن ہے۔ اس کے پہلو میں آرٹ کا اور بولا، شکریہ نینو اور تانو کو میرے پاس بھیجنے کا، باقی اس وقت مجھے ضرورت تھی کسی اپنے کی۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ گیا تھا۔ میں نے نہیں بھیجا انہیں، سمر نے کہا۔ اس کا ہاتھ گرا گئی اپنے کندھے سے۔ وہ حیران ہوئی تھی دل میں اسے کیسے سمجھ آیا کہ اس نے بھیجا تھا بچوں کو۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم نے نہ صحیح، میری پیاری بیوی نیہا نے بھیجا ہوگا، پھر ضرور وہ تھی ایسی بے غرض محبت کرنے والی، اس کی روح بھی میرا سکون چاہتی ہوگی۔ اذلان نے ویسے اس کو کہہ دیا جس میں وہ بھڑک کر اس کا گریبان تھام کر بولی، اس کی روح بھی معصوم ہوگی اس کی طرح، پر تم اتنے ظالم کیوں بنے؟ بولو، کیوں مار دیا اسے؟ تمہاری وحشت کی بھیڑ چڑھ گئی میری معصوم بہن، کیوں کیا ایسے؟ میں نفرت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، سمجھے؟ سمن کے لہجے میں نفرت ٹپک رہی تھی اس کے لیے۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ ہٹا کے اپنے کالر سے اور بولا تو لہجے میں اس کے بلا کا سکون تھا، اتنی شدید نفرت مت کرنا سمن کے کسی کے شدید محبت کے راستے کھل جائیں۔ یقین مانو مجھے افسوس ہوگا اگر ایسا ہوا تو۔ مجھے اب تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ نفرت نہ محبت۔ جو اپنے لیے خود سزا منتخب کر لے ان کو کسی اور سے غرض نہیں رہتا۔ ایک بات اور جلد ہی مجھے بتا دینا، جب تمہیں اس زبردستی کے رشتے سے آزادی چاہیے ضرور بتا دینا، کیونکہ اذلان شاہ اس سے بہتر تحفہ کبھی دے نہیں سکتا تمہیں، اور مجھے یقین ہے ڈاکٹر حسن آج بھی تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اذلان شاہ اتنا کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور آخری جملہ کہتے ہوئے وہ ہوئے اس کی ٹھوڑی تھام کر چہرہ اوپر اٹھاتا، آنکھوں میں ڈال کے بھاری لہجے میں بولا تھا، جب بازی عشق کی ہو تو سب کے حصے میں مات آئے، اس سے اچھا نہیں کہ کسی ایک کے حصے میں فتح بھی آنی چاہیے۔ عشق کے اس کھیل میں اذلان شاہ کبھی خوش نصیب نہیں ٹھہرا۔ وہ دیکھتی رہ گئی تھی، اتنا مغرور شخص اتنی گہری بات کہہ گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اب سے بڑی بات۔ اسے ڈاکٹر حسن یاد تھا، یہ جان کر اسے شدید حیرت ہوئی تھی، کتنا گھننا میزنا ہے یہ اذلان شاہ، کتنے راز اپنے اندر رکھتا ہے یہ شخص۔ سمن نے کلس کر سوچا اور اپنے کہہ کر جا چکا تھا، وہ بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی، کتنا کچھ کہے گا صرف اپنی کہہ کر۔ اس سے کلس کر سوچا پر کہتی تو کسی ایک سننے والا تو کب کا جا چکا تھا۔ کوئی پوچھ لے تو کہنا میرا حال اب کے یوں ہے، نہ کسی کی آرزو ہے نہ کسی کا جنون ہے،
میں کنارے دل پہ بیٹھی یہی خود سے پوچھتی ہوں، کہاں رہ گئے وہ زندگی کے احساسات، وہ رنگ وہ بو؟ وہ زمین پہ گری پڑی تھی جسے سلطان کبھی اینجل ملکہ کہا کرتا تھا۔ اس ریڈ روم کے بیڈ سے دھکا دے کر اسے کچرے کی طرح پھینکا تھا۔ اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد سلطان نے اس کے جسم پہ جا بجا تشدد کے نشانے کے ساتھ ہوئی زیادتی کا پتہ دے رہے تھے۔ اسے بری طرح نوچا گھسوٹا گیا تھا۔ وہ مسلسل روتی بین کرتی یہی کہتی رہی، اسے کچھ نہیں کیا، اس نے نہیں بلایا تھا کسی کو اپنی مدد کو، پر وہ بہرا بن کر اس کی بین نہیں سن رہا تھا، بس اس کے جسم کو عبرت کا نشان بنا رہا تھا۔ تھک کر وہ اس سے معافی مانگنا شروع ہو گئی، رحم کی بھیک مانگنے لگی، پھر بھی اس بے رحم کو رحم نہ آیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ پاؤں بیڈ سے باندھ کر مکمل بے بس کر چکا تھا، ورنہ وہ شاید کچھ تو احتجاج کرتی اپنے ہاتھ پاؤں سے۔ آخر میں وہ گڑ گڑا کر رحم مانگنے لگی، تب تنگ آ کر اس کے منہ میں رومال ٹھوس دیا۔ اس کی آواز تو بند ہو گئی، پر رواں بین کر رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی بے آواز انداز میں، کیونکہ سلطان نے اسے آواز رونے کا بھی اختیار تک نہیں دیا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں کھلنے کے بعد وہ بولا تھا، رومال نکال رہا ہوں، پر آواز نکلی، اب تو زبان کاٹ دوں گا، رحم کی امید پر مت رکھنا مجھے، سمجھی؟ رومال نکال کر اس کی ٹھوڑی اٹھاتا ہوا آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا وہ، یہ سب وارننگ دیتے ہوئے۔